محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ ہم بہت ساری پریشانیوں میں گزر رہے ہیں اور ہماری پریشانی کی وجہ بہت حد تک ہم خود ہیں۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کیا ہے۔ قرآن حکیم ہے، حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اور بنی نوع انسان کو سدھارنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، ہر جگہ بھیجے، ہر علاقے میں بھیجے۔ ہمارے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے ذریعے دین مکمل کیا اللہ نے، اور قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی۔ آج جو ہم حالات ہیں اس کے بہت سارے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ کا ایمان کی قسموں میں ایک ہے کہ ہم ایمان کی تعریف میں ایک ہے کہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر یقین، حساب کتاب پر یقین ہمیں رکھنا ہے۔ ان سب حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے بہت ساری عورتوں پر ظلم دیکھا تھا، تعزیری اقدامات دیکھے تھے۔ وجوہات کیا ہے؟ ہماری عورتوں کی آوازیں مردوں سے اوپر ہوتی ہیں، اور یہ مثبت بات یہ ہے کہ جس گھر میں عورتوں کی آواز اوپر ہو جائے یا جس گھر میں عورتوں کی حکومت ہو جائے وہ گھر برباد ہو جا سکتا ہے۔ عورتیں حکم نہیں ہو سکتی ہیں، فیصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کے کلام کے پر مکمل بھروسہ اور اطاعت کی جائے۔ اللہ کے رسول قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 34 ہے سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء وبما فضل اللہ وبعضهم علی بعض، یعنی مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا گیا ہے، چاہے وہ عورتیں بیٹی کی شکل میں ہوں، بہن کی شکل میں ہوں، ماں کی شکل میں ہوں، سرپرست مرد ہے۔ رات کے 2 بجے اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کسی عورت کو اپنے گھر کے باہر نہیں بھیج سکتے، لیکن وہی اگر کوئی بیٹا ہوتا ہے، کوئی پوتا ہوتا ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی چچا ہوتا ہے، اس کو لوگ بھیج سکتے ہیں، وہ جا سکتا ہے اور اس پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں میں افراتفری کا عالم ہے، ہم کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ بگاڑ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ قبولیت کا جذبہ کم ہو گیا ہے مسلمانوں میں، دوسرے کو بہتر، اپنے کو کمتر سمجھنے کا جذبہ نہیں تو ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن کم ہو گیا ہے۔ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن فردوها الی اللہ والرسول، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور امیر کی، اور اگر کسی طرح کا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے، ان کے شہادت کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے اپنے گھر میں
हमारी औरतों ने ये दोनों कलाम को, ये दोनों फरमान को, अल्लाह के दोनों फरमान को पर अमल नहीं किया है, नहीं कर रही। हम अपने बड़े घर के बड़े को बड़ा नहीं मान रहे, हम उसकी बात पर सर तस्लीम खम नहीं कर रहे हैं, हम अपने मशवरे को हुक्म की तरह दे रहे हैं। और यही वजह है कि हम दूसरी कौमों से हम पिछड़ गए हैं, पिछड़े हुए हैं, और हम कामयाबी की तरफ नहीं, दुनियावी कामयाबी की तरफ हैं। लेकिन हम जो कौम की ज़रूरत है उस ज़रूरत से हम दूर हैं। इसलिए ज़रूरत ये है कि हम इन दोनों आयतों के मफ़हूम को, अल-रिजालु क़वामुन अल-निसा और या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र पर पूरी तरह रज़ामंद हो जाएं, पूरी तरह तामील में लग जाएं, और अल्लाह हमें कामयाबी देने वाला है। अगर हम अमीर की इताअत करते हैं, अपने बड़ों की इताअत करते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं, तो अल्लाह हम पर करम करेगा, फजल करेगा, और हमें दुनियावी और दीनी दोनों में तरक्की देगा। आमीन वलिल्लाहिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमें तौफीक दे।